بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ سامعین گرامی، آج ہم بات کریں گے صلاۃ التسبیح کے حوالے سے۔ صلاۃ التسبیح بڑی فضیلت، اہمیت اور اجر و ثواب والی نماز ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف طریقوں سے مختلف حالتوں میں اس کو پڑھنے کی تلقین ارشاد فرمائی ہے، دلوں میں اس کی اہمیت بٹھانے کی کوشش کی ہے۔ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ اے میرے چچا، کیا میں آپ کو کوئی ایسا عمل نہ بتاؤں کہ اگر آپ وہ کریں گے تو آپ کے لیے بہت فائدہ مند ہوگا؟ کیا میں آپ کو کوئی خوبصورت سا انعام یا کوئی خوبصورت سا گفٹ یا تحفہ نہ دوں، یا کوئی ایسی چیز نہ دوں کہ جو آپ کے لیے بہت فائدہ مند ہو اگر آپ وہ کریں تو؟ اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے میرے چچا، اگر آپ وہ عمل کریں گے، جو شخص بھی وہ عمل کرتا ہے تو اس کے اگلے پچھلے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، چاہے وہ چھوٹے گناہ ہوں، صغیرہ گناہ ہوں، چاہے وہ کبیرہ گناہ ہوں، چاہے وہ جان بوجھ کر کیے گئے گناہ ہوں، چاہے وہ بھول کر کیے گئے گناہ ہوں، چاہے وہ چھپ کر کیے گئے گناہ ہوں، چاہے وہ اعلانیہ طور پر کیے گئے گناہ ہوں، چاہے وہ پرانے گناہ ہوں، چاہے وہ نئے گناہ ہوں، جس طرح کے بھی گناہ ہوں گے، اگر کوئی شخص اس عمل کو کر لے گا تو اس کے سارے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے میرے چچا، وہ جو عمل ہے وہ صلاۃ التسبیح ہے، آپ اس کو روزانہ پڑھنے کی کوشش کریں۔ اگر روزانہ نہیں پڑھ سکتے تو کم از کم ہفتے میں ایک مرتبہ جمعے والے دن اس کو ضرور پڑھیں۔ اگر ہفتے میں بھی ایک مرتبہ نہیں پڑھ سکتے تو پھر ایک ماہ میں ضرور اس کو ایک مرتبہ ادا کر لیں۔ اگر ایک مہینے میں بھی اس کو ادا نہیں کر سکتے تو کم از کم سال میں ایک مرتبہ اس کو ضرور پڑھ لیں۔ اگر سال میں بھی ایک مرتبہ نہیں پڑھ سکتے تو اے میرے چچا، کم از کم زندگی میں ایک مرتبہ آپ کو یہ صلاۃ التسبیح ضرور ادا کرنی چاہیے۔ تو اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ صلاۃ التسبیح کی کتنی اہمیت اور فضیلت ہے، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح اچھے طریقے سے اس کی اہمیت ہمارے دلوں میں بٹھا رہے ہیں۔ تو روزانہ اس کو پڑھیں، یا ہفتے میں ایک مرتبہ، یا مہینے میں، یا سال میں۔ اگر سال میں بھی نہیں پڑھ سکتے تو کم از کم زندگی میں ایک مرتبہ ضرور یہ پڑھ لیں۔ ایک جگہ آپ فرماتے ہیں کہ اگر کسی کے گناہ سمندر کی جھاگ سے بھی زیادہ ہوں تو وہ بھی صلاۃ التسبیح ادا کرنے سے معاف ہو جائیں گے۔ اور ایک جگہ فرمایا کہ اگر آسمان کے ستاروں کی تعداد سے بھی زیادہ اگر کسی کا گناہ ہو، وہ بھی صلاۃ التسبیح پڑھنے سے معاف ہو جائیں گے۔ اور ایک جگہ فرمایا کہ اگر ریت کے ذرات کی تعداد سے بھی زیادہ اگر کسی کا گناہ ہو، وہ بھی معاف ہو جائے گے۔ اور اسی طرح آپ علیہ السلام نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ اگر کسی شخص کے گناہ انسانوں کی تعداد سے بھی زیادہ ہوں، وہ بھی معاف ہو جائیں گے۔ اور اسی طرح ایک اور حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر کسی شخص کے گناہ کل کائنات کے دنوں سے بھی زیادہ اگر کسی کے گناہ ہو، وہ بھی اس صلاۃ التسبیح کے عمل سے معاف ہو جائیں گے۔ اللہ پاک اپنی رحمت کے صدقے اس نیک عمل کی وجہ سے ان گناہوں کو معاف فرما دیں گے۔ تو اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ یہ نماز کتنی اہمیت اور فضیلت والی ہے۔ تو ہماری یہ کوشش ہونی چاہیے کہ جو نیک دن ہے، جیسے کہ رمضان المبارک کا مہینہ ہے، یا اسی طرح جو نیک راتیں ہیں جیسے شب قدر ہے، شب برات ہے، لیلۃ القدر کی رات ہے، یا اسی طرح جمعے والے دن، یا کوئی اور جو مخصوص دن ہوتے ہیں، برکتوں والے دن ہوتے ہیں، ان دنوں میں یہ عبادت ہمیں ضرور کرنی چاہیے۔ اپنی زندگی کا اسے لازمی حصہ بنانا چاہیے۔ جب ہم اسے اچھے طریقے سے خشوع خضوع سے ادا کریں گے، اور اس کے بعد جو بھی ہم دعا کریں گے اللہ رب العزت سے اپنی حاجت کے حوالے سے، اپنی کسی مراد یا کسی خواہش کے حوالے سے، یا کسی پریشانی میں اگر آپ پھنسے ہوئے ہیں، کسی مصیبت میں آپ پھنسے ہوئے ہیں، تو جو بھی آپ دعا کریں گے اللہ رب العزت اپنی رحمت کے صدقے اس دعا کو قبول فرمائیں گے۔ یہ تھی صلاۃ التسبیح کی فضیلت کے حوالے سے مختصر سی گفتگو۔ اب اس کا پڑھنے کا طریقہ کیا ہے وہ انشاءاللہ میں اگلی ویڈیو میں بیان کر دوں گا، اس کا لنک بھی ڈسکرپشن میں آپ کو مل جائے گا۔ آپ اس کا طریقہ اچھی طرح دیکھیں، اچھی طرح اس کو سیکھیں، کیونکہ یہ لمبی نماز ہے، اس میں مختلف چیزوں کا خیال کرنا پڑتا ہے۔ اچھی طرح اس کو یاد کر کے آپ اس نماز کو ادا کریں، انشاءاللہ آپ اللہ رب العزت کی طرف سے بہترین اجر و ثواب کے مستحق ہوں گے۔ جاتے جاتے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں، ویڈیو کو لائک کریں، اور صدقہ جاریہ کی نیت سے اگر شیئر کر دیں تو بہت ہی بہتر ہوگا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔